بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے سامنے کھڑی اس کی بات سن کر کانپ اٹھی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سامنے کھڑا قدرے بڑی عمر کا آدمی اس قدر گھٹیا سوچ کا مالک ہوگا۔ مجھے ایک دم سے اس سے کراہت محسوس ہوئی۔ فوراً سے اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے میں نے چہرے پر نقاب کو اچھے سے لیا اور اس ہیڈ ماسٹر کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں جلد از جلد اس عمارت سے باہر نکل جانا چاہتی تھی کیونکہ میں مزید ایک لمحہ بھی یہاں پر نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اس عمارت سے نکلی تو تپتی دھوپ سے ایک دم ہی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ میرے قریب کئی دفعہ رکشے والے آ کر رکے تاکہ مجھے گھر لے کر جا سکیں، لیکن میرے پاس ان کو دینے کے لیے ایک ڈھیلا نہیں تھا، اس لیے مجھے اس سخت گرمی میں پیدل ہی چلنا تھا۔ مجھے اس سخت دھوپ میں چلتے ہوئے اب چکر آنے لگے تھے کیونکہ 2 دن سے کھانے کا ایک تنکا بھی میں نے اپنے اندر نہیں لیا تھا۔ طاقت میرے اندر سے بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے بس گھر جانا چاہتی تھی تاکہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر آرام کر سکوں۔ مجھے اپنے سے 2 چھوٹی بہنوں کی بھی فکر ستائے جا رہی تھی جو کہ میری ہی طرح 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں آج ان کو بھوک سے بے حال اور تڑپتا ہوا دیکھ کر ہی گھر سے نکلی تھی تاکہ کہیں پر نوکری ڈھونڈ سکوں، مگر پہلا تجربہ ہی اتنا اذیت ناک ثابت ہوا تھا۔ گھر پہنچی تو دروازے پر پہلی دستک پر ہی مجھ سے 2 سال چھوٹی بہن سارا نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ آپی آپ کو نوکری مل گئی؟ میں نے اس کو دیکھا اور مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ میں نے اس کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی۔ کمرے میں آئی تو میری سب سے چھوٹی بہن ردا بھی مجھ سے وہی سوال پوچھنے لگی۔ میں اس کو وہی جواب دینے ہی لگی تھی کہ مجھ سے پہلے سارا نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ ردا تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ آپی اتنی دھوپ میں سارا دن خار ہو کر گھر آئی ہیں اور تم آتے ہی ان سے سوال جواب کرنے لگ گئی ہو۔ ردا خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری طبیعت اس وقت کافی خراب ہو چکی تھی، اس لیے ایک گلاس پانی کا پیتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ میں کچھ دیر سونا چاہتی تھی مگر بھوک سے برا حال تھا، اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہنے لگے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر بے تحاشا افسوس ہوتا تھا کہ ہم باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک ایک تنکے کو ترستے تھے۔ لیٹے لیٹے جب نیند نہ آئی تو ایک دم سے بستر سے اٹھی اور اوپر چھت کی طرف قدم بڑھائے۔ نیچے کمرے میں مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دم سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ چھت پر آئی تو اچانک سے موسم خوشگوار دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ابھی جب میں باہر سے آ رہی تھی تو تیز دھوپ تھی جس نے مجھے کچھ ہی دیر میں جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی، مگر ابھی چھت پر آتے ہی اچانک گہرے بادل چھا گئے تھے۔ میں جو کچھ دیر پہلے گھٹن محسوس کر رہی تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ آہستہ سے چلتے ہوئے چھت کی منڈیر پر گئی اور آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس خارج کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ میں ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک سے نگاہ جب ایک کنارے پر پڑے پنجرے پر گئی تو فوراً اس کے پاس گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ آہٹ اس پنجرے میں سے آ رہی تھی۔ یہ پنجرا ابا نے رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے کچھ کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کبوتروں کے پنجرے کے قریب بیٹھ کر ان کو دیکھے گئی۔ میری عادت تھی کہ روزانہ ان کو آ کر یہاں پر دانہ ڈال دیا کرتی تھی۔ ابا ان کبوتروں کے لیے باجرہ لے آتے تھے۔ انہوں نے آج تک خود کبھی ان کو دانہ نہیں ڈالا تھا، بس یہاں پر پنجرے کے قریب رکھ دیا کرتے تھے۔ مجھے ان کو ایسے دیکھ کر کافی ترس آتا تھا کیونکہ پرندوں کو قید دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ ہوتا تھا۔ اگر میں ان کو آ کر دانہ نہ ڈالتی تو یہ اسی طرح بھوکے پیاسے پنجرے میں بند پڑے ہوتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے ابا ایک سفید رنگ کا نیا کبوتر لائے تھے جس کو انہوں نے باقی کبوتروں سے الگ رکھا ہوتا تھا۔ اس پنجرے کے بیچ میں ہی ایک جالی بنا کر اس کو باقی کبوتروں سے الگ رکھا گیا تھا۔ مجھے اس کبوتر کو علیحدہ رکھنے کا راز معلوم نہیں تھا، مگر اس پر کافی ترس آتا تھا۔ وہ ہر وقت اس پنجرے میں بے چین ہوتا تھا، مسلسل اپنے پر پھڑپھڑا کر گویا کچھ کہنے کی کوشش میں تھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اس کبوتر کو آزاد کر دوں، لیکن پھر ابا نے مجھے اس کی سزا میں بہت مارنا تھا کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو لے کر بہت حساس تھے۔ ان کو ہم تینوں بہنوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والے انسان تھے۔ میں نے ان کو آج تک اپنی کسی بیٹی سے محبت سے بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔
مجھے اپنی امی کی یاد شدت سے آتی تھی جو کہ اپنی بیٹیوں کو کبھی ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیا کرتی تھی۔ اب ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم تینوں ایک ایک تنکے کے لیے ترس رہے تھے۔ 2 دن ہو چکے تھے، ہم نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور اس سفید کبوتر کی طرف دیکھا جو کہ باقی کبوتروں سے کافی مختلف تھا۔ وہ ان سے تھوڑا بڑا تھا جبکہ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا۔ وہ پنجرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد خود کو اس پنجرے کی جالی سے ٹکرا کر اپنا غصہ ظاہر کر رہا تھا۔ مجھے وہ بہت زیادہ طیش میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل کو مجھے ایسا لگا کہ اس کو بھوک لگی تھی۔ میں نے قریب پڑے تھیلے سے ہاتھ میں مٹھی بھر کر دانے اٹھائے اور اس پنجرے کی سوراخ سے اندر پڑے چھوٹے سے برتن میں دانہ ڈالا۔ اس کبوتر نے وہ دانہ نہ کھایا بلکہ میری انگلی اپنی چونچ میں پکڑ لی تھی۔ میرا ہاتھ ایک دم سے زخمی ہو گیا تھا۔ میں سی کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچ چکی تھی۔ وہ کبوتر اب مزید طیش میں آ چکا تھا۔ اس کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی انگلی سے نکلتے خون کو دوپٹے سے روکا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کبوتر اب مزید اس پنجرے میں بند نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں خود بھی ان کبوتروں کو قید میں رکھنے کے حق میں نہیں تھی، بس ابا کا خوف تھا کہ وہ مجھے بہت مارتے، مگر اب مزید اس کبوتر کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ایک نظر سیڑھیوں کی طرف احتیاط سے دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے پنجرے پر لگی کنڈی کو کھولا۔ ابھی کنڈی کو تھوڑا سا ہی کھولا تھا کہ اس کبوتر نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے ہاتھ پر زور ڈال کر پنجرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کبوتر پنجرے سے باہر نکلتے ہی ایک دم سے تیز آواز نکالتا وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی آواز کی گونج کانوں میں بہت تیز آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی جس کی وجہ سے میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ کبوتر گھر کی چھت پر ہی اڑتا ہوا چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے وہ کبوتر کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں میں نے اس کبوتر کو آزاد کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی، کیونکہ وہ بہت عجیب تھا۔ ابھی وہ میرے سر کے اوپر اڑ ہی رہا تھا کہ کالے بادل آسمان پر چھانے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چمکنے لگ گئی تھی۔ میں اس دل دہلاتے موسم کی وجہ سے کافی خوفزدہ ہو چکی تھی اور اس موسم سے گھبراتے فوراً میں نے نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے یہی سوچے جا رہی تھی کہ ابا کو اگر پتہ چلا کہ میں نے ان کے کبوتر کو آزاد کر دیا تھا تو وہ میرے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے۔ کمرے میں آئی تو دونوں بہنیں سوئی ہوئی تھیں۔ میں بھی جلدی سے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک دم سے باہر سے ابا کے چلانے کی آواز آئی، باہر آؤ بدبختو، کمرے میں ہر وقت کیا پڑی رہتی ہو تم تینوں؟ میرے ابا کافی طیش میں آ کر ہمارے کمرے کا دروازہ بجاتے جا رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی شور کی آواز سنتی اٹھ گئی۔ ردا اور سارا میرے پاس آ کر بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ آپی یہ ابا کیوں اتنا چلائے جا رہے ہیں؟ میں نے ان کو آہستہ سے کہا کہ تم دونوں بستر پر لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو، میں باہر دیکھ کر آتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکلی، ابا مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صحن میں لائے۔ ابا میرے بال چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے۔ میں ابا سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے میں منہ کے بل زمین پر گری۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتے گئے۔ میرے چہرے پر ایک دم سے زخموں کے نشان آ گئے تھے، منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ بتا مجھے، اوپر سے وہ کبوتر کس نے آزاد کروایا ہے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے خود پنجرے کو دیکھ کر گیا تھا، وہ وہیں پر تھا، مگر اب وہ وہاں سے غائب ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر اس کبوتر کو تم نے آزاد کروایا؟ ابا جتنا ہو سکتا تھا مجھے مارتے جا رہے تھے۔ سارا دوڑتی ہوئی آئی تھی اور مجھے زمین پر سے اٹھایا۔ وہ میرے آگے ڈھال بن گئی تھی مگر ابا نے اس کو بھی مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سارا کو ایک طرف کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آج مجھے ابا کی اس مار پر افسوس ہونے سے زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ محض ایک کبوتر کو آزاد کروانے پر وہ اپنی سگی بیٹی کو اس بری طرح پیٹ رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور ابا کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہا کہ ابا آخر آپ ایک کبوتر کو آزاد کرنے پر اس قدر کیوں مار پیٹ کر رہے ہیں؟ وہ بھی بس ایک معمولی سا کبوتر تھا جو اس پنجرے کی قید میں بہت بے چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کبوتر میں ایسا کیا خاص تھا جو آپ اپنی بیٹیوں کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔
ابا نے میری بات سن کر کہا کہ جاننا چاہتی ہو اس کبوتر میں ایسی کیا خاص بات تھی جو میں اتنا بھڑک رہا ہوں؟ میں نے بھی کہا کہ جی آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ کے اس کبوتر میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام کبوتر نہیں تھا بلکہ میرے سر پر مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ چہرہ ایک دم سے زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکوں۔ دل ایک دم 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرا نام زارا ہے۔ میں گاؤں میں اپنے ابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں ابا کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 2 اور بہنیں ہیں۔ مجھ سے چھوٹی سارا ہے جو کہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے، جبکہ ردا مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میری امی کی وفات ردا کی پیدائش کے وقت ہو گئی تھی۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی جب گھر میں اپنی چھوٹی بہن سارا کو اپنے قریب لے کر بیٹھی تھی۔ میں اور سارا زارو قطار روتے جا رہے تھے کیونکہ ہمیں اپنی امی چاہیے تھی۔ پھر کچھ بڑے ہوئے تو شعور آتا گیا۔ ابا نے کبھی بھی ہم تینوں بہنوں کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان کو ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش تھی، مگر ایک کے بعد دوسری تیسری بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ہر وقت امی کے ساتھ لڑتے رہتے، جس کا نتیجہ مار پیٹ ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی ہمسائی خالہ ساجدہ سے سن رکھا تھا کہ ردا کی پیدائش سے پہلے ابا نے امی کو غصے میں آ کر کافی زیادہ مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ ان کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ دائی جو کہ میری امی کی زچگی میں مدد کرتی تھی، انہوں نے ابا کو بتا دیا تھا کہ تیسری بھی بیٹی ہی تھی۔ ابا نے امی کی موت کے بعد بھی کوئی خاص ہم پر دھیان نہ دیا تھا۔ میں جوں جوں بڑی ہوتی گئی تو ابا کو روزانہ گھر سے باہر جاتا ہوا دیکھتی۔ وہ روزانہ شام کے وقت گھر سے نکلتے اور اگلے دن صبح ان کی واپسی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا کہ آخر ابا کیا کرنے جاتے ہیں۔ گاؤں میں تو سب لوگ شام سے پہلے اپنے گھروں میں گھس جایا کرتے تھے، کیونکہ اس گاؤں کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ شام کے بعد یہاں پر ہر طرف کالے اندیکھے سائے پھیل جاتے تھے۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لوگ اکثر جہالت کی وجہ سے عامل اور جادوگروں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کا دھندا یہاں پر بہت زیادہ چلتا تھا۔ یہ عامل اور جادوگر کالا عمل کر کے لوگوں سے ہزاروں روپے لوٹتے تھے۔ لوگ ان پر اندھا یقین کرتے تھے کیونکہ یہ کالے سایوں کو اپنے وش میں کر کے جادوئی عمل کرتے تھے۔ ابا شروع میں گھر پر ایک وقت کا کھانا لے کر آیا کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے کچھ کھایا تھا یا نہیں، وہ بس اپنی ہی کسی دنیا میں مگن رہتے۔ 1-2 دفعہ میں کمرے میں رات کے وقت سونے لیٹی تھی کہ کچھ آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا کہ گھر پر تو اس وقت ہم تینوں بہنیں ہی تھیں۔ ابا تو معمول کے مطابق شام کے وقت گھر سے جا چکے تھے۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ مجھے وہ آوازیں ایک سے زیادہ لوگوں کی لگ رہی تھی۔ سارا اور ردا تو کب کی سو چکی تھی۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تو کچھ آدمیوں کو دیکھ کر خوف سے کانپ گئی تھی۔ وہ 3 سے 4 آدمی تھے جو کہ صحن سے گزرتے ہوئے ابا کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان کے عجیب خوفناک حلیے دیکھ کر ڈر کے مارے زرد پڑ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ آدمی کون تھے اور ابا کے کمرے میں کیوں جا رہے تھے۔ جب وہ سب ابا کے کمرے میں چلے گئے تو میں نے سر پر اپنا دوپٹہ درست کیا اور آہستہ سے چلتی ہوئی ابا کے کمرے کی پچھلی طرف جانے لگی، کیونکہ وہاں پر ایک جالی دار کھڑکی لگی ہوئی تھی جہاں سے اندر کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ذرا سا جھانکا تو کمرے میں وہ 4 آدمی جنہوں نے کالے لباس پہن رکھے تھے، وہ زمین پر بیٹھے کچھ عجیب سی زبان میں پڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے ان کے بولنے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بول رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک خیال آیا کہ کہیں وہ کوئی منتر تو نہیں پڑھ رہے تھے، مگر ان کو گھر میں گھسنے کس نے دیا تھا؟ میں تو گھر کا دروازہ بند کر آئی تھی اور گھر کی چابی بس ابا کے پاس ہی ہوتی تھی۔ اگر وہ لوگ کوئی جادوئی عمل کرنے میں مصروف ہوئے تو میں ان کو کیسے روکوں گی بھلا؟ میں نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ ان کو میری آواز نہ آئے۔ یہ جادوگر گھٹیا اور اوباش فطرت کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کسی لڑکی پر بری نظر آ جائے تو حیوانوں کی طرح اس کو نوچ کھاتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ان کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کرے تو یہ اپنے جادو سے اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کمرے میں آ کر دروازے کو اچھے طریقے سے بند کر دیا تھا۔ بستر پر اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے پاس بیٹھتی ان کو اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ اسی طرح میں کافی دیر ڈر کے مارے کانپتی رہی تھی۔ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی تھی۔ آدھی رات کو جب دروازے کی آواز آئی تو میں سمجھ گئی کہ وہ پراسرار آدمی جا چکے تھے۔
میں سکون کا سانس لیتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے کافی لیٹ کھلی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو ابا گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ اپنے لیے ناشتہ بازار سے لائے تھے۔ میں ان کو افسوس سے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ان کو ذرا بھی ہمارا خیال نہیں آتا تھا۔ جب انہوں نے ناشتہ کر لیا تو میں نے ہمت کرتے آہستہ سے ابو کو رات کا سارا واقعہ بتایا کہ کل رات کو گھر میں کچھ آدمی گھس آئے تھے۔ وہ آپ کے کمرے میں بیٹھے کوئی عجیب سا عمل کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے ان کو چھپ کر دیکھا تو بہت ڈر گئی تھی۔ ابا کو دیکھتے ہوئے میں سب کچھ بغیر رکے بتائے جا رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کا رنگ اچانک سے زرد پڑتے دیکھا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ گھبرا گئے ہوں۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ ابا نے مجھے دھکا دے کر دور کیا اور کہنے لگے، سٹھیا گئی ہے کیا تو؟ گھر میں بھلا کون گھس سکتا ہے؟ ضرور تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ابا یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تھے اور اپنے پیچھے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی ابا آخر کن چکروں میں پڑ چکے تھے۔ ان کی حرکتیں کافی مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں وہ کسی قسم کا راشن نہیں لے کر آتے تھے۔ ہم تینوں بہنیں بھوک سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے سارا کو ردا کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے نکلی۔ میرا رخ خالہ ساجدہ کے گھر کی طرف تھا۔ ان کے گھر جا کر میں نے ان سے کہا کہ خالہ آپ کسی کو جانتی ہیں جس کو اپنے گھر کسی ملازمہ کی ضرورت ہو؟ میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ ساجدہ کچھ دیر تو سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر انہوں نے مجھے ایک گھر کا بتایا کہ ان کے گھر سے کچھ آگے جا کر ایک گھر ہے، ان لوگوں کو صفائی ستھرائی کے کام کے لیے ایک ملازمہ چاہیے، میں ان سے بات کر لوں گی۔ میں نے پھر اسی دن وہاں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے دن کے 50 روپے دیا کرتی تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو روزانہ ہم تینوں سوکھی روٹی ہی کھا لیا کریں گے۔ بھوکا رہنے سے یہ سوکھی روٹی ملنا بھی غنیمت تھی۔ مجھے ابھی ادھر ادھر کام کرتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ وہاں پر مالک نے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکی کو کام پر تم نے رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، یہ کافی محنت سے سارے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ میں اس وقت باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، لیکن ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا تم جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو فارغ کر دو، کیونکہ اس کے باپ کے متعلق میں بہت لوگوں سے سن چکا ہوں کہ وہ آج کل غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ لڑکی اگر زیادہ عرصہ ہمارے گھر آتی رہی تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ مالکن نے یہ سب سن کر اگلے روز ہی مجھے کام سے فارغ کر دیا تھا۔ میں نے ان کی بہت منتیں کیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر وہ مجھے کیوں ایسے اچانک کام سے نکال رہی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے کہا کہ کل سے مجھے ان کے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علاقہ جہاں ہم رہتے تھے کافی پست تھا۔ میں کہیں اور نوکری اتنی جلدی ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ہر کوئی ہی منع کر دیتا تھا کہ میرے ابا صحیح لوگوں میں نہیں بیٹھتے۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ آخر ابا سے ان سب کو مسئلہ کیا تھا۔ ابا کی حرکتیں تو کافی عرصے سے مجھے بھی مشکوک لگتی تھی، مگر آج تک میں اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی تھی کہ آخر ابا ایسا کون سا کام کرتے تھے۔ ضرور وہ کوئی ایسا کام کرتے تھے جس سے لوگوں کو بہت خوف آتا تھا۔ آج کل ابا کے پاس اچانک سے بہت سارا پیسہ بھی آنے لگا تھا۔ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو ان کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہوتی تھی، جن کو وہ اپنے کمرے میں لے جا کر الماری میں رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے ہم تینوں بہنوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ ہم ان کے کمرے میں بھی نہ آئیں۔ ایک مرتبہ میں ان کے کمرے میں پوچھا لگانے گئی ہی تھی کہ اچانک سے ابا پیچھے سے کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں، جبکہ میں اچھی طرح سے کہہ چکا تھا کہ تم تینوں میں سے کوئی بھی میرے کمرے میں قدم بھی نہ رکھے گی۔ میں نے ابا سے ڈرتے ہوئے کہا میں بس صفائی کرنے آئی تھی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے سے دھکا دے کر نکال دیا۔ اس دن کے بعد سے ابا جب کبھی بھی باہر جاتے تو اپنے کمرے کو ایک بڑا سا تالا لگا کر جاتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت کافی مشکوک لگتی تھی۔ میں نے ان کے کمرے کی پچھلی طرف جاتی جالی دار کھڑکی سے بھی دیکھا، مگر ابا نے وہ بھی بند کر رکھی تھی۔ میرا شک اب ابا کے اوپر بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس دن ابا کے کمرے میں موجود وہ 4 آدمی آئے جو کہ کافی عجیب تھے۔ کہیں ابا بھی تو جادو ٹونا نہیں کرنے لگ گئے تھے؟ پھر میں نے کافی مرتبہ چھوٹی موٹی ملازمت کرنی شروع کی، مگر کچھ عرصے کے بعد ہر جگہ سے مجھے نکال دیا جاتا تھا۔ ابا نے کچھ عرصہ ہوا تھا کہ چھت پر ایک بڑا سا پنجرا بنوایا تھا، جس میں انہوں نے بہت سارے کالے رنگ کے کبوتر لا کر قید کر رکھے تھے۔ میں نے ابا کو کافی مرتبہ ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ ابا ایسے کبوتروں کو قید نہ کریں، یہ آزاد اڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں،
ابا میری بات پر طیش میں چلائے کہ اب تو مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ خبردار جو تو نے ان کبوتروں کو اس پنجرے سے آزاد کیا تو میں مار مار کر تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ابا کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ میں نے آج ابا کے لہجے میں اپنے لیے ایک الگ قسم کی نفرت دیکھی تھی۔ میری آنکھیں اسی وقت آنسو سے بھر گئی تھی۔ پھر جس وقت ابا گھر پر نہ ہوتے تو میں اپنا زیادہ تر فارغ وقت اوپر چھت پر گزارا کرتی تھی۔ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی نہیں کھاتے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر وہ ایسے بغیر کچھ کھائے پیے کیسے زندہ تھے۔ میں ان کے قریب جاتے ہوئے بھی عجیب محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے ان کو آج تک حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوسرے کبوتروں سے کچھ مختلف اور پراسرار تھے۔ ان کی آنکھیں بھی عجیب بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ میں جب ان کے پنجرے کے قریب جاتی تو وہ مجھے عجیب سے انداز میں گھورتے تھے۔ ان کی نظروں میں وحشت ہوتی تھی۔ اس کے بعد سے میں ان کے قریب نہیں گئی تھی، حالانکہ مجھے ہمیشہ سے ہی پرندے کافی پسند تھے، مگر ان کو ایسے قید کر کے رکھنا مجھے کسی صورت پسند نہیں تھا۔ ایک دن میں صحن کی صفائی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا ابا گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا پنجرا تھا۔ میں نے افسوس سے ان کو دیکھا کہ آج ابا ایک اور کبوتر قید کر لائے تھے، مگر جو ہی میری نظر اس کبوتر پر گئی تو آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سفید رنگ کا کبوتر تھا، جبکہ آج تک ابا جتنے بھی کبوتر پکڑ کر لاتے تھے وہ سب کے سب کالے رنگ کے تھے۔ ابا جلدی سے اس کبوتر کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئے تھے اور اسے بھی پنجرے میں قید کر لیا تھا، مگر جب بعد میں نے دیکھا تو اس کبوتر کو ابا نے الگ سے رکھا ہوا تھا۔ بیچ میں ایک جالی سی لگا دی تھی تاکہ وہ سفید کبوتر الگ رہے۔ وہ کبوتر مجھے کافی الگ لگتا تھا دوسرے کبوتروں سے۔ کبھی مجھے اس کی آنکھیں درد سے بھری لگتی تو کبھی وہ حد سے زیادہ غصے سے لال ہو جایا کرتی۔ میں اس کبوتر کے پاس بیٹھ کر اس کو دانہ ڈالتی تو وہ کھا لیا کرتا تھا، جبکہ ان کالے کبوتروں نے آج تک ایک دانہ تک نہیں چکھا تھا۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگتی تھی۔ ایک دن اس کبوتر کو دانہ ڈال ہی رہی تھی کہ ایسا لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا ہو۔ مجھے یہ سب کافی پراسرار لگا۔ میں پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج ابا نے معمولی سی بات پر مجھے بہت بری طرح مارا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ زور کی لگی تھی۔ میرے پورے جسم پر نیل پڑ چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا بالکل وحشی بنتے جا رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ آج تک ہمارے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے، مگر جیسے ہی ہم سے کوئی ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو بری طرح سے پیٹا کرتے تھے۔ میں بستر پر لیٹی درد کے مارے کراہ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں اوپر اس سفید کبوتر کو دانہ ڈال کر آئی تھی۔ اچانک سے مجھے کمرے میں گرمائش محسوس ہوئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کیونکہ گاؤں میں رات کے وقت کافی ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی، مگر ابھی اس وقت کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میرے جسم میں پہلے سے درد ہو رہا تھا، اس لیے یہ گرمائش طلسماتی طور پر مجھے راحت پہنچا رہی تھی۔ میں سکون سے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ میری ہمیشہ سے ہی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کبھی بھی اپنی بہنوں کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ دوں، مگر ہماری بدقسمتی تھی کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہم تینوں بہنیں یتیموں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ میں سارا اور ردا کو ابا کی مار سے بچانے کی خاطر کبھی ان کی موجودگی میں ان دونوں کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے ابا کی مار کا شکار ہمیشہ میں ہی ہوا کرتی تھی۔ آج 2 دن ہو چکے تھے مگر ہم تینوں بہنوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے کوئی کام نہ ملا تھا۔ ردا چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھوک سے بے حال ہوتی روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی صورت نہیں سنبھل رہی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے کمرے سے چادر لی اور خالہ ساجدہ کے بتائے پتے پر گاؤں سے کچھ آگے جا کر ایک چھوٹے سے سرکاری اسکول کا رخ کیا۔ میں نے بچپن سے ہی خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور اپنی بہنوں کو بھی سکھایا تھا۔ آج دن کے وقت دھوپ بھی کافی تیز تھی مگر میں ہر حالت میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک سرکاری اسکول کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے اپنی دینی تعلیم کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں نے اس کو بتایا کہ میں اس اسکول کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکتی ہوں۔ وہ قدرے درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ میں اس کو ایک نیک آدمی سمجھ بیٹھی تھی، تبھی چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا، مگر میرے چہرے کو دیکھتے ہی اس آدمی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو اس کی نگاہوں میں اپنے لیے ہوس صاف محسوس ہوئی۔ اس آدمی نے مجھے کہا
کہ میں آپ کو نوکری دے دوں گا مگر اس کے بدلے آپ کو ہمیں بھی خوش کرنا پڑے گا۔ میں اس آدمی کی گھٹیا بات سن کر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ مجھے سامنے بیٹھے اس شریف نظر آتے کو دیکھ کر کراہت محسوس ہوئی تھی۔ میں اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر فوراً وہاں سے باہر بھاگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی قابلیت پر کوئی کام ڈھونڈنے نکلی تھی، مگر آج مجھے پتا چلا تھا کہ زمانہ اکیلی اور بے سہارا لڑکیوں کو نوچ کھانے کو تیار ہوتا ہے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس ہیڈ ماسٹر کی بات سننے کے بعد میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ باہر بہت زیادہ گرمی تھی۔ میں جو پہلے سے ہی بھوک کی وجہ سے بے حال تھی، اب پیدل چلتے ہوئے میری حالت مزید بری ہو رہی تھی۔ مجھے تھکاوٹ اور بھوک کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ چلتے چلتے میری خراب حالت کو دیکھتے بہت سارے رکشے والے رکے تھے، مگر میرے پاس ایک تھیلا نہ تھا کرایہ ادا کرنے کے لیے۔ بہت مشکل سے چکراتے سر کے ساتھ آخر کار میں گھر پہنچی تو شکر کا سانس لیا۔ دروازے پر ہی مجھے سارا مل گئی تھی۔ اس نے مجھ سے نوکری کے بارے میں پوچھا تو میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں آئی تو ردا بھی کافی زیادہ پریشان تھی۔ اس کی روتی صورت دیکھ کر میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ ہم تینوں ہی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ میں بستر پر لیٹ گئی تھی۔ سارا نے ردا کو بھی اپنے ساتھ زبردستی سلانے کی کوشش کی، مگر مجھے کمرے میں اچانک سے بہت گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ دل بے تحاشا گھبرانے لگا تھا۔ کروٹ بدلتے ہوئے بھی جب نیند نہ آئی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور اوپر چھت کی جانب قدم بڑھائے، مگر جب چھت پر گئی تو وہاں پر دھوپ غائب تھی۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ موسم بھی کافی خوشگوار ہو چکا تھا، جس سے میری طبیعت دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک عجیب سی آواز آئی، جس کی وجہ سے میں چونک کر اس پنجرے کی جانب مڑی، کیونکہ وہ آواز وہاں سے ہی آئی تھی۔ میں اس طرف گئی تو اس سفید کبوتر کو دیکھا جو مجھے کافی غصے میں لگا۔ وہ پنجرے میں ہی یہاں سے وہاں پھرتے ہوئے اپنے آپ کو زوردار طریقے سے پنجرے سے مار کر اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں اس کبوتر کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ وہ اس وقت مجھے بہت بھیانک لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قید میں وہ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا، کیونکہ اس پنجرے کی کنڈی باہر کافی مضبوطی سے لگائی گئی تھی۔ مجھے اس کبوتر پر بہت زیادہ ترس آیا، جو کہ اپنی مرضی سے اڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے احتیاط کے طور پر سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس پنجرے کی کنڈی کو کھول دیا تھا۔ ابھی میں نے اس کنڈی کو کھولا ہی تھا کہ وہ کبوتر ایک دم سے اپنی پوری قوت لگاتا اس پنجرے سے باہر نکلا اور اڑتا ہوا یہاں سے وہاں اوپر چھت پر اڑنے لگا تھا۔ میں نے حیران ہوتے اس کبوتر کو دیکھا جو کہ ایک عجیب سی آواز اپنے منہ سے نکال رہا تھا، جس نے مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس سفید کبوتر کے آزاد ہوتے ہی کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ بجلی بھی بہت زوردار طریقے سے گرج رہی تھی۔ مجھے یہ کبوتر کافی پراسرار لگا تھا۔ ڈر کے مارے فوراً سے نیچے بھاگی اور کمرے میں آ کر میں بستر پر بیٹھ کر کانپنے لگی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابا کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ چلاتے ہوئے دروازہ بجانے لگے کہ باہر نکلو تم زارا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہ کبوتر اڑانے کی؟ میں نے ڈر کے مارے سانس تک روک لی تھی۔ میری بہنیں بھی جاگ گئی تھیں۔ میں نے ان کو خاموش رہنے کو کہا کہ وہ بستر پر آرام سے لیٹی رہیں۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ابا نے مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر صحن میں گھسیٹا۔ میں ان کی روتے ہوئے منتیں کرنے لگی تھی کہ ابا مجھے درد ہو رہا ہے، مگر ابا میری بات سنے بغیر مجھے زناٹے دار تھپڑ مارنے لگے تھے۔ گھٹیا لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے کبوتر کو آزاد کیا اس پنجرے سے؟ میں تجھے منع بھی کر چکا تھا کہ میرے کبوتروں سے دور رہنا، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں آج اس حرکت پر تجھے مار مار کر تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ مجھے بغیر رکے مارے جا رہے تھے۔ سارا مجھے بچانے آئی تھی جب ابا نے اس کو بھی ایک الٹے ہاتھ کا چماٹ مارا۔ میں نے جب سارا کو ایک طرف گرتے دیکھا تو میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ ابا صرف ایک کبوتر کی وجہ سے اپنی سگی اولاد کو جانوروں کی طرح مار رہے تھے۔ انہوں نے آج تک ہم تینوں بہنوں کو کبھی بھی پیار نہیں کیا تھا، مگر اب انہوں نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور ابا کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی۔ ابا کو سختی سے دیکھتے ہوئے میں نے چلا کر کہا کہ آخر اس کبوتر میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ اپنی سگی بیٹیوں کو ایسے پیٹے جا رہے ہیں؟ ابا نے کہا، جاننا چاہتی ہے تو کہ آخر اس کبوتر میں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو قید کر رکھا تھا؟
تو میں نے کہا کہ جی مجھے جاننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کبوتر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا جنذات تھا جس کو میں نے عمل کر کے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ وہ جنذات بہت زیادہ بھیانک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقتیں ہیں جن کو میں اپنے قبضے میں کرنے والا تھا، مگر تیری وجہ سے وہ فرار ہو گیا تھا۔ میں یہ سب جان کر ساکت رہ گئی تھی کہ ابا نے ایک جنذات کو قید کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا وہ حقیقت تھی۔ میرا چہرہ یہ سب سچ جاننے کے بعد سفید پڑ گیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کمرے کی جانب چلی گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ اگر اس جنذات نے مجھے یا پھر میری بہنوں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیسے اپنی جان اس سے بچا سکوں گی۔ پھر کچھ دیر بعد رات ہو گئی تھی۔ ابا غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف دیکھا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ یقیناً وہ اس جنذات سے خوفزدہ ہو رہے تھے کیونکہ وہ اب ابا سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ ہم تو ابا کے بچے تھے، اس لیے وہ ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے سارا اور ردا کو دیکھا تو وہ اب تک بھوک سے روتی جا رہی تھی۔ اب تو رات بھی ہو چکی تھی، میں کہاں سے ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی؟ میری تو خود کی حالت بھی اب بہت خراب ہو چکی تھی۔ ابھی ہم بستر پر بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک دم سے مجھے کھانے کی لذیذ خوشبو آنے لگی۔ میرے منہ میں بے ساختہ پانی آ گیا تھا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ شاید یہ خوشبو خالہ ساجدہ کے گھر سے آ رہی تھی کیونکہ اکثر ان کے گھر سے کھانے کی خوشبو ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، مگر اس طرح رات کے وقت وہ لذیذ پکوان کیوں بنانے لگی؟ ان کی عمر اب کافی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ کم ہی چلا پھرا کرتی تھی۔ میں تجسس اور بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی میں ٹھٹک کر روکی کیونکہ وہ خوشبو باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھی تھی، مگر جب باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں کسی دوسرے گھر میں آ گئی ہوں۔ سامنے ہی باورچی خانے کے تھڑے پر ہر طرح کے پکوان پڑے ہوئے تھے۔ اس میں چاول، چکن کڑاہی، ہر طرح کی مٹھائی اور لذیذ کھیر بھی پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آہستہ سے قدم اس کھانے کی طرف بڑھائے تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ سب سچ میں تھا یا میرا ایک خواب، مگر جب قریب سے دیکھا تو واقعی وہ کھانا جادوئی طور پر ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میں جلدی سے وہ سارا کھانا ایک بڑی سی تھال میں جو اس کھانے کے ساتھ ہی پڑی تھی اس میں رکھ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ بہنوں نے جب میرے ہاتھ میں کھانے سے بھرا تھال دیکھا تو خوشی سے چلاتے ہوئے میرے قریب آئیں اور میرے ہاتھ سے وہ کھانے کا تھال لیا۔ ہم تینوں زمین پر دسترخوان بچھانے کے بعد اللہ کا نام لے کر وہ کھانا کھانے لگے۔ اتنا مزیدار کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ جو کھانا بچ گیا تھا اس کو میں نے کمرے میں ہی ایک طرف رکھ دیا تاکہ بعد میں کھا سکیں۔ اس رات کو ہم تینوں کو سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو جلدی سے اٹھ کر وہ تھال دیکھا، مگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آخر سارا بچا ہوا کھانا اچانک سے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے سارا کو جگا کر جب پوچھا تو ان دونوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے پہلے ہی اس کھانے کے اچانک سے باورچی خانے میں آ جانے پر کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت موجود تھی جس نے وہ کھانا رکھ دیا تھا۔ اب اس کھانے کے خود بخود غائب ہو جانے کے پیچھے بھی اسی پراسرار طاقت کا ہاتھ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ سب اس جنذات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ اس جنذات کے پاس بہت ساری پراسرار طاقتیں تھیں۔ پھر میں سر جھٹک کر اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی کیونکہ سارے کام بھی مجھے ہی کرنے تھے۔ میں سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد ایک روز کام ڈھونڈنے گھر سے نکلی کیونکہ ہر حال میں مجھے نوکری کرنی تھی۔ میں نے سارا کو دروازہ اچھے سے بند کرنے کو کہا اور باہر نکل گئی۔ آج مجھے چلتے ہوئے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مسلسل میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھا مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چلتے چلتے میرے پیر تھکنے لگے تھے مگر سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کوئی بھی ملازمت کرنے کو تیار تھی، پھر چاہے وہ مزدوری ہی ہو۔ تھک ہار کر میں سڑک کنارے بنے ایک تھڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس جگہ پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی، بالکل سنسان جگہ تھی۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو بیٹی، ایک مہربان آواز اپنے قریب سے محسوس کر کے میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی قدرے بڑی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے ان بزرگ آدمی کی آنکھیں دیکھی تو ایسا لگا جیسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ کچھ سرخ تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کون ہیں؟
انہوں نے کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا جب تمہیں ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں اس آدمی کی طرف دیکھنے لگی، وہ بہت ہی شفقت کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بے اختیاری میں ہی ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ساری داستان سنا رہی تھی کہ کیسے ہم 3 بہنیں ابا کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے گھر پر صفائی کا کام کر سکتی ہو، وہاں پر زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور تمہیں اس کی مناسب تنخواہ بھی دی جائے گی۔ میں نے اچانک سے اتنی جلدی نوکری مل جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس آدمی کے گھر روانہ ہو گئی۔ وہاں پر پہنچی تو وہ ایک کافی بڑا گھر تھا، مگر وہ اس قدر صاف تھا کہ مجھے سمجھ نہ آیا اس آدمی نے مجھے کام پر کیوں رکھا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اس بزرگ آدمی کے۔ میں سارا گھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے کہا کہ میں کھانا بناؤں۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کا رخ کیا اور جلدی جلدی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک میری نظر وہاں پر پڑی، ایک بڑی سی تھال پر پڑی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ وہی تھال تھی جس میں اس دن ہمارے گھر کھانا پراسرار طور پر آ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس جلدی سے اس تھال میں کھانا رکھا اور اس آدمی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ سارا کھانا اس نے میرے لیے بنوایا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ وہ بزرگ آدمی کافی مہربان تھے، مجھے ان سے باپ جیسی شفقت محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہی میں گھر میں داخل ہوئی، کھانا لے کر سیدھی کمرے میں چلی آئی۔ رات کے وقت ابا جب گھر داخل ہوئے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کبھی بھی اس وقت گھر نہیں آتے تھے۔ اب مجھے اچھے سے یقین ہو چلا تھا کہ وہ جادوئی عمل کر کے پیسے کماتے تھے اور اسی طرح انہوں نے اس جن ذات کو بھی قید کیا تھا۔ مگر جو ہی ابا کو دیکھا تو ان کے چہروں پر زخموں کے نشان تھے، ایسے لگا جیسے ان کو کسی نے بری طرح مارا پیٹا ہو۔ میں نے ان کو تکلیف سے کراہتے دیکھا تو ان کو سہارا دینے گئی ہی تھی کہ مجھے زخمی حالت میں بھی زوردار دھکا لگا تھا، جس سے میں ایک دم جھٹکا کھاتے گرنے لگی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے تھاما ہو۔ میں حیران ہو کر پیچھے دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے کسی اندیکھی مخلوق کا احساس ہوا تھا۔ ابا اس کے بعد کمرے میں چلے گئے تھے۔ پھر یہ سب روز کا معمول بن گیا کہ ہر روز ہی ابا کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوتی تھیں۔ میں ان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ کافی بیمار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میں کام کر رہی تھی کہ کمرے کی کھڑکی پر اچانک سے ایک سفید رنگ کا کبوتر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ وہی سفید کبوتر تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور اسے پیار کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ مجھے پہلے تو اس کبوتر سے خوف آیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ وہی جنزاد کبوتر ہے، مگر جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کبوتر سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ابھی میں اس کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ وہ اڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھی سر جھٹک کر واپس آ گئی تھی۔ رات کے وقت ابا کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں پھر سے تو وہ جادوگر نہیں آ گئے۔ میں آہستہ سے ان کے کمرے کے دروازے کو کھول کر دیکھنے لگی تو ابا کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی جادوئی عمل کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے ان کو کہتے سنا کہ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو۔ اگر تم لوگ اس جن ذات کو میری قید میں نہ لائے تو میں تم سب کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ آخر ابا کس کے ساتھ بات کر رہے تھے، مگر جب غور کیا تو ان کے سامنے وہ سارے کالے کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب کہ یہ کالے کبوتر بھی عام کبوتر نہیں تھے، بلکہ وہ کالے سائے تھے جن کو ابا استعمال کر کے اپنا جادوئی عمل پورا کرتے تھے۔ ان کالے گھٹیا سایوں کی مدد سے ہی ابا نے اس جن ذات کو قید کیا تھا۔ مجھے اب کسی بھی طرح ان کالے سایوں کو روکنا تھا تاکہ یہ اس جن ذات کو پھر سے قید نہ کر سکیں۔ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اوپر چھت کی طرف آئی۔ اس سفید کبوتر کو میں نے چھت کی طرف اڑتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی چھت پر گئی تو وہ کبوتر وہاں منڈیر پر بیٹھا تھا۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو 2 کالے کبوتر اڑ رہے تھے جو اسی طاق میں بیٹھے تھے کہ اس کو قید کر لیں۔ میں نے آہستہ سے قدم اس سفید کبوتر کی طرف بڑھائے۔ میں آیت الکرسی بھی پڑھ رہی تھی۔ اس سفید کبوتر کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میں نے پلک جھپکتے اس کو ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی جب اس کبوتر کو چھوڑا تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا۔ میں اپنے سامنے اسی بزرگ کو دیکھ کر زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں وہی تھال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بزرگ ہی وہی جن ذات تھے۔ میں نے اس جن ذات کو ایک تعویذ دیا جو میں نے قرآنی آیات لکھ کر تیار کیا تھا۔
وہ اب ہمیشہ کے لیے ابا کے جادو سے محفوظ ہو چکا تھا۔ ابا کو اس جن زاد نے اپنی طاقت سے ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا۔ میں اب اس جن زاد کی مدد سے ایک مدرسے میں دینی تعلیمات دینے لگی ہوں۔ وہاں سے مناسب تنخواہ مل جاتی ہے۔ زندگی پھر سے کچھ پرسکون ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔